اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات دماغ کے ٹیومر کی چل رہی تھی کہ دماغ کے اندر ٹیومر کیوں ہوتا۔ تو ہمارے جو سیلز ہیں، جو بیڈ سیلز ہوتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ جب بڑھنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر گانٹھیں پڑنے لگتی ہیں۔ ہمارے دماغ کی جو تیسری اندر کی جھلی ہے، اس جھلی کے اوپر ایک پانی کی پرت ہوتی، وہ پانی کی پرت جو ہے، وہ پانی کی پرت اس کو پروٹیکشن کرتی۔ جس طرح سے وہ دماغ کو پروٹیکشن کرتی، اسی طرح سے وہ پانی کی پرت بھی اس کو پروٹیکشن کرتی۔ جس جھلی کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ یہ ام الدماغ ہے، یعنی دماغ کی ماں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھلی کی بھی حفاظت کے لیے ایک پانی کا چشمہ، جو اس کو نصیب و فراز یعنی اونچائی نیچائی سے سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اور دماغ کی تری جو ہے وہ قائم رہے۔ اور کیونکہ اگر خشکی ہوگی تو دماغ کے اندر پاگل پن کسے بولتے ہیں؟ پاگل پن اسی کو بولتے ہیں جب دماغ کے اندر خشکی پیدا ہونی شروع ہو جاتی تو برے برے خیالات آنے شروع ہوتے، زبان سے بری بری باتیں نکلنے شروع ہوتی، اور جب زبان سے بری بری باتیں نکلنی شروع ہوتی تو اسی کو پاگل پن کہا جاتا۔ پاگل پن کے اور بھی بہت سارے وجوہات ہوتے کہ دماغ کے اندر کوئی ٹینشن بیٹھ جائے، دماغ کے اندر جو ہے کوئی صدمہ بیٹھ جائے، یا بہت زیادہ اتنی خوشی مل جائے جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ بے بس اور بے قابو ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی پاگل پن ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر دماغ کے اندر کمزوری آ جائے تو ہمارے دماغ کے اندر ٹیومر ہو سکتا۔ وہ پانی جو اس کی حفاظت کر رہا وہ ڈسٹرب ہو سکتا، وہ جھلی جو اس کی حفاظت کر رہی دماغ کی، جو اللہ نے اس کے لیے وہ پردہ بنایا۔ دیکھیے کتنے پردے بتلایا تھا میں کل، کہ بالوں کے بعد، کیونکہ بال اس میں نہیں آتے، بال جو ہیں بال اگتے رہتے، کٹتے رہتے، تو بال نہیں آتے، ہمارے اعضاء میں بال نہیں آتے، بال اعضاء سے الگ ہوتے۔ اس کے نیچے کی جو کھال ہوتی یہ اعضاء میں آتی، پھر اس کھال کے نیچے ایک جھلی ہوتی جو سر کی ہڈیوں کو پروٹیکشن کرتی، وہ اعضاء میں آتی، پھر اس کے اوپر جو دو ہڈیاں آتی وہ اعضاء میں آتی، پھر اس کے نیچے جو ایک جھلی آتی وہ اعضاء میں آتی، پھر اس کے نیچے ایک جھلی آتی، وہ بالکل باریک ہوتی، کتنی باریک، مکڑی کے جالے کے برابر، اور مکڑی کے جالے سے بھی نازک ہوتی۔ تو ایک جھلی وہ ہوتی، اس کے بعد میں پانی کی پرت ہوتی، جو ابھی میں بتا رہا تھا کہ پانی کی پرت جو ہے وہ اس لیے ہوتی کہ اس کے نیچے جو جھلی ہوتی، جس کو ام الدماغ کا یعنی دماغ کی ماں، اس جھلی کے پروٹیکشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پانی پیدا کیا۔ میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے، کہ شاید شروع کی یا دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہرے میں 4 نہریں بنائی، اور چاروں نہروں کے ذائقے الگ ہیں۔ جیسے جنت میں ملیں گی 4 نہریں، اسی طریقے سے اللہ نے اس کا نمونہ انسان کے اندر ہی پیدا کیا، کہ ایک نہر آنکھ ہے، ایک نہر ناک ہے، ایک نہر منہ ہے، ایک نہر کان ہے، اور آنکھ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، اور کان کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں میں اللہ نے دماغ کے اندر بھی پانی رکھا، اور یہ پانی جب تک بالکل سیف رہتا، دماغ ہر بیماریوں سے محفوظ رہتا۔ مگر جب یہ ڈسٹرب ہونے لگتا تو پھر ہمارے سیلز جو ہیں، وہ اچھے والے ہوں یا برے والے ہوں، وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اچھے سیل بڑھتے رہتے ہیں تو دماغ کو طاقت ملتی رہتی، اور برے سیل جس کو بیڈ سیلز بولتے ہیں، اگر وہ بیڈ سیلز بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ کے اندر جو ہے ٹیومر بھی ہو سکتا، گانٹھ بھی ہو سکتی، کینسر بھی ہو سکتا،
کیلشیم کی گانٹھ بھی ہو سکتی، پانی کی گانٹھ بھی ہو سکتی، چھوٹے چھوٹے ببلز بھی آ سکتے، اور دماغ کی اور بہت ساری بیماریاں ہو سکتی۔ ایک طرح کے، کل بھی بتایا تھا میں نے کہ ایک طرح کا ٹیومر نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری طرح جو ہیں وہ بہت ساری طرح کے ٹیومر ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایک ہی چیز کو دیکھ کر ڈر جاتا، ارے ٹیومر ٹیومر بولے تو اس کی جان نکل جاتی، اور فطری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جتنا بہادر دکھائی دیتا اتنا بہادر ہے نہیں، ہر چیز سے ڈرنے والا، کانٹا چبھا تو بھی ڈرے گا، اور اس کو کوئی تلوار لگی تو بھی ڈرے گا۔ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو بہادر سمجھا جائے مگر ہر چیز سے ڈرتا، اور اس ڈر کی وجہ بھی دماغ ہے، کیونکہ جب کانٹا تو لگتا پیر میں یا انگوٹھے میں لگا یا تلوے میں لگا، مگر اس کا سیدھا اثر دماغ پہ پہنچتا، اس لیے دماغ سب سے اہم چیز ہے، اور دماغ کے لیے دماغ کی جو غذائیں ہیں ان غذاؤں کو اچھی طرح سے کھائیں۔ اکثر دماغ میں کمی آنے کا ایک سبب پیٹ بھی ہوتا، کہ ہم ردی غذات کھاتے، جیسے بڑا گوشت زیادہ کھاتے یا بعضی سبزیاں زیادہ کھاتے، تو اس کی وجہ سے جو بخارات چڑھتے اسی اگر دماغ کی طرف چڑھ جائیں تو دماغ کو نقصان پہنچتا۔ دماغ کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے وہ پانی ہے، اور اس پانی کی حفاظت کے لیے دماغ کی طاقت کی چیزیں کھانی ضروری ہیں، تاکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ان برائیوں سے بچا رہے جن برائیوں سے بیماریاں پیدا ہوتی۔ کیونکہ دماغ کو 4 حصوں میں بانٹنے کے لیے کہا، اصل حصے تو اطباء کے نزدیک 3 ہوتے اور ڈاکٹروں کے نزدیک 4 ہوتے، تو یہ 3 اور 4 کا خیر کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، 4 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے، 3 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے، اور ہر حصے سے بدن کا ہر جز جڑا ہوا ہے، تو تمام بیماریاں جو ہیں وہ انہی چیزوں کے لیے ہے۔ اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ کھانے میں ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا احتیاط کریں جن چیزوں سے ہمارے دماغ کو نقصان پہنچتا، جیسے رات کو پیاز وغیرہ نہیں کھانی چاہیے، کھیرا نہیں کھانا چاہیے، اور کچی سبزیاں نہیں کھانی چاہیے رات کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دن میں 4 بجے تک کھا لینی چاہیے، اور رات میں اگر حکیم بکرات کا قول ہے کہ جس انسان کے پیٹ کے اندر رات کو بادام ہو اس کو بھی اس کا پیٹ خراب نہیں ہوتا، مگر ہم رات کو بادام کہاں کھاتے ہیں؟ ہم تو رات کو خوب چائے پیتے ہیں، رات کو خوب پیاز کھاتے ہیں، رات کو خوب سلاد کھاتے ہیں، تو اس سے پیٹ ہی خراب ہوگا، اور پیٹ خراب ہوگا تو بخارات چڑھیں گے، اور بخارات چڑھیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ دیکھیے ہماری جو یہ گردن کے پیچھے کی اور یہ ساری ہڈیاں، اس میں جو ہیں جو ہڈیاں ہیں وہ 172 ہیں، یہ جوڑ جو کمر کے جوڑ کا جس کو سلب بولتے اور جو نیچے تک آتا ہے، اگر ان کو ملا لیا جائے تو 172 فرد کا مطلب یعنی الگ الگ ایک ایک، اور اگر اس کو ملا کے کہا جائے تو 85 جوڑ ہوتے۔ ان 85 جوڑ کے اندر جو رگیں ہوتی، ان رگوں کی وجہ سے ہماری ہر چیز متاثر ہوتی، اور ہماری ہر چیز متاثر ہونے سے ہم ہر چیز سے نقصان اٹھاتے، تو ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور اگر ہم حفاظت کر پائیں تو یقین مانیے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ ہمارے دماغ میں پیشانی کا جو اگلا حصہ ہے اس کو مقدم اور درمیانی حصے کو بطن اوسط، اور گدی کی طرف کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بطن مؤخر کے نام سے پکارا جاتا، اور اس کے پکارنے کی جو وجہ ہے، اس میں سب سے جو اول چیز ہے وہ مقدم ہے، یعنی یہ حصہ۔ اس حصے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اگر تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچی، تھوڑا سا بھی اس حصے کو نقصان پہنچا تو آدمی کو بہت سارے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ بیچ کا حصہ ہوتا، اور اس بیچ کے حصے کو جو ہے جو درمیانی حصہ ہے جس کو بطن بولتے، اس حصے میں ہمارا جو ہے ساری چیزیں جڑی رہتی، اور پیچھے گدی کا حصہ ہوتا جہاں حرام مغز بھی ہوتا، جس کو ہم حرام مغز بولتے، مگر وہ حرام مغز ہی جو ایک نیری کی طرح، ایک سفیدی کی طرح جو آخر میں سلب میں آ کے نیچے تک آتا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو رگیں ہیں ان رگوں کی
حفاظت کرنی انہی رگوں سے۔ اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جن لوگوں کو گیپ آ جاتا ہے وہ گیپ کم، رگیں دبنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا علاج بہت آسانی سے ہو جاتا۔ جن لوگوں کو کمر میں درد ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان رگوں کے دبنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو بہت اچھی غذائیں کھلائیں۔ میں نے پہلے جو بتلایا تھا وہ بھی، اور کبھی کبھی مقوی دماغ غذائیں زیادہ کھانی چاہیے۔ جتنی آپ مقوی دماغ غذائیں کھائیں گے تو اس میں بہت ساری میڈیکلز میں بھی ملتی، بہت ساری جو ہے یونانی میں بھی ملتی، مگر میں یہ سمجھتا کہ اگر خالی پیٹ صرف آدمی تھوڑی سی چیز، اب اس کو جو میں بتانے جا رہا ہوں، خیر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آدمی 7 عدد بادام، 3 عدد کالی مرچی اور 1 چمچ مکھن، ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ ملا کے اگر صبح نہار پیٹ کھا لے، مکھن سے مراد ہے کہ وہ مکھن ہونا، کریم نہیں ہونا، دودھ میں سے نکلا ہوا مکھن جو بلو کے نکالا جاتا، ان کو صبح نہار پیٹ کھا لے تو اس سے جو ہے دماغ کو بے انتہا طاقت ملتی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں اگر ذرا سا 4 چاول کی برابر کشتہ نقرہ یعنی چاندی کا کشتہ ملا لیا جائے تو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے، ہم آج کل مانتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ گھی زیادہ کھائے یا مسکا زیادہ کھائے تو کولیسٹرول بڑھ جاتا، اور کولیسٹرول کے ساتھ میں آپ کو ہارٹ کا پرابلم آ سکتا۔ یہ بالکل نہیں آتے۔ جس کسی کو بچہ، چھوٹا بچہ ہو اور 1 سال کا بچہ ہو، اگر وہ چاہے تو 1 عدد اس کو صرف 1 چنے کے برابر سے اس کو مسکا کھلانا شروع کر دے، بڑھاپے تک نہ اس کا دماغ کمزور ہوگا نہ اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ دماغ ہی ہے، اور آج کے زمانے میں اسٹریس اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے ہمارے دماغ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا۔ تو اس کے لیے بتلایا کہ 7 عدد بادام، 3 کالی مرچی اور 1 چمچ مکھن، یہ تینوں چیزوں کا پیسٹ بنا کے صبح نہار پیٹ کھا لیا کریں تو دماغ کو جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچتا۔ اس کے ساتھ میں اگر چاہیں تو 4 چاول کے برابر کشتہ نقرہ بھی ملا سکتے، اور یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اطریف المقوی دماغ آتا اور دماغین آتی، مگر ان سب سے بہتر، کیونکہ ان میں آملہ رہتا، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیے، 2 آملے کے مربے لیجئے اور ان کو دھوئیے، اور دھونے کے بعد کھائیے، آپ دیکھیے آپ کا دماغ کتنی زیادہ کام کرتا ہے۔ رات کو ہلکا مربہ 2 پیس لیجئے اور کھائیے، اور کھانے کے بعد میں اس کو مگر دھو کے کھائیے، اور آملے پہ تو ہو سکے تو چاندی کا ورق لپیٹ کے کھائیے۔ آپ صحیح مانیے، اگر عمر 25 سال سے کم ہے تو زندگی میں بال بھی سفید نہیں ہوں گے۔ یہ اتنا پاورفل نسخہ ہے، اور دماغ کے لیے آب حیات کی طرح ہے، اور ہڑ کے اندر یہ خاص بات ہے کہ یہ پیٹ کو بالکل صاف رکھتی، اس لیے دماغ کو بھی بالکل صاف رکھتی۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، اس کو جو ہے یاد کر لیجئے، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ بتائیے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔